اب بات یہ ہے کہ ہمارا ملک شہد کی پیداوار میں تو الحمدللہ اسی ادارے نے 1978 سے کام شروع کیا، ہنی میں اب خود کفیل ہو چکا ہے، اور پاکستان میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب شہد کی مکھیوں کے ڈبے پائے جاتے ہیں، اور ہمارا ہنی ملک سے اب ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے، جس میں بیر کا ہنی کافی امپارٹنٹ ہے۔ اور یہ ہمارے جو بے کیپر ہیں وہ یہاں سے ہنی جب نکال لیتے ہیں بیر کا، جس کو صدر ہنی کہتے ہیں، تو شہد کی مکھیوں کو بہاولپور ڈویژن میں، چکوال میں، جہاں جہاں پر سرسوں ہوتی ہے وہاں پر اپنی مکھیوں کو لے جاتے ہیں، وہاں پر ان کی مکھیوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے، اور وہاں کی جو فصلیں ہیں، خاص طور پر آئل سیڈز ہیں، سرسوں ہیں، ان کی پیداوار بھی اچھی ہوتی ہے، اور کاشتکار ہمارے اس آہستہ آہستہ ان میں آگاہی آتی جا رہی ہے، اور اگر وہ خود بھی شہد کی مکھیاں پالیں تو وہ اپنی ہنی کے ساتھ ساتھ اپنی فصلوں کی پیداوار بھی بڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اندازے کے مطابق دنیا میں یہ جو ہے نا شہد کی مکھیاں 300 سے 400 ارب روپے کا دنیا کو فائدہ یہ پہنچا رہی ہیں پولینیشن سے۔ اچھا، اور پاکستان میں جو فصلیں اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، جس میں آئل سیڈز ہیں، ہمارے تیل دار اجناس ہیں، پھلدار درخت ہیں، سبزیاں ہیں، ہمارے جنگلات ہیں، ادویاتی پودے ہیں، یہ ان سب میں پولینیشن کا بڑا ہنی بیز کا، اور جو انسیکٹ دوسرے ہنی بیز کے علاوہ اور دوسرے انسیکٹ بھی پولینیشن کرواتے ہیں، ان کا بہت بڑا اہم کردار ہے۔ اگر کسی وجہ سے اگر فرض کو پولینیشن نہیں ہوتی تو ہماری زمینیں، جنگلات اور بایو ڈائیورسٹی ہے وہ اس پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے، کیونکہ اس بایو ڈائیورسٹی کا شہد کی مکھیاں ایک اہم حصہ ہے، بہت اہم حصہ ہے، جس سے ہماری جو ہے نا وہ اس کی جو حیاتیاتی تنوع کہتے ہیں، بایو ڈائیورسٹی جسے کہتے ہیں، اس کی کنزرویشن میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ تو شہد کی مکھیاں تو پاکستان الحمدللہ اب اس لحاظ سے جو ہے نا ہم، کیونکہ ہم خوش قسم ہیں، ہمارے پاس 4 قسم کی شہد کی مکھیاں پائی جاتی ہیں۔ چھوٹی مکھی جس کو ایپس فلوریا کہتے ہیں، بڑی مکھی ایپس جسے ڈارسیٹا کہتے ہیں، اور اور تیسری جو ہے شہد کی مکھی جس کو ایپس سیرانا پہاڑی مکھی کہتے ہیں۔ جو ہمارا شمالی علاقہ جاتے ہیں، آزاد کشمیر ہے، وہاں پر یہ پہاڑی مکھی ایپس سیرانا بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے، کیونکہ وہاں پر جو منفی ٹیمپریچر ہے وہاں پر وہی مکھی ایڈجسٹ اچھے طریقے سے کام کرتی ہے، اور وہاں پر اس علاقے سے اس اعلیٰ کوالٹی کا شہد بھی پیدا ہو رہا ہے، اور فصلوں کی پیداوار بھی بڑھ رہی ہے۔ جو شہد کی مکھیوں کا فصلوں کی، سبزیوں کی، پھلوں کی پیداوار میں جو کردار ہے، تو اس حوالے سے جو تجربات ہم نے یہاں پر NRC میں کیے ہیں، سرسوں میں کیے ہیں، سورج مکھی میں کیے ہیں، اور سبزیوں میں کیے ہیں، اس سے خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ یعنی کہ اس کی شہد کی مکھیاں اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں 20% سے لے کر 50% تک پیداوار ان کی انکریز ہوئی ہے۔ تو کچھ فصلیں ہیں اگر وہ تو مکمل طور پر پولینیٹرز پر ڈپینڈ کرتی ہیں، جیسے کہ میں نے وہ عرض کی ہے کہ یہ سیب کی پیداوار، سیب کی جو ہے نا، سیب کو پولینیشن کے لیے انسیکٹ چاہیے، اس میں ہنی بیز اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جب ہمارے جو سیب کے علاقے ہیں، خاص طور پر یہ آزاد کشمیر ہے، سوات دوسرے علاقے ہیں، اس میں ایپس سیرانا جو ہماری پہاڑی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، اور بلوچستان میں جو کہ ایک فروٹ باسکٹ جسے کہتے ہیں، وہ فروٹ کا بہت بڑا، ایپل کا بہت بڑا علاقہ ہے، وہاں پر بھی کاشتکار اب اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں کہ ان کی پولینیشن کی مینجمنٹ کی جائے۔
کیونکہ پالینیشن جس لیے ہم اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے اچھا بیج، کھاد، پانی، جدید مشینری کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں پالینیشن کی مینجمنٹ بھی کرنی چاہیے۔ اگر پالینیشن کی مینجمنٹ فلاورنگ کے وقت اگر کھیت میں اس تعداد سے پالینیٹرز نہیں ہیں، شہد کی مکھیاں نہیں ہیں، تو کاشتکار بھائیوں کو اس وقت فوری طور پر شہد کی مکھیوں کو ڈبوں کا بندوبست کرنا چاہیے تاکہ ان کی پالینیشن اچھے طریقے سے ہو۔ جب پالینیشن اچھے طریقے سے ہوگی، اس سے فروٹ کی کوالٹی بڑھے گی اور کوانٹٹی بڑھے گی۔ اب اکثر ہم بازار میں دیکھتے ہیں سیب ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں، کچھ فروٹ اس طرح ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں کہ ان کی شکل اتنی اچھی نہیں ہوتی، اس میں اور فیکٹر اور چیزوں کے علاوہ اور فیکٹر بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک پالینیشن کا اچھے طریقے سے نہ ہونے کا عمل بھی شامل ہے۔ اگر اچھے طریقے سے پالینیشن نہیں ہوتی تو اس پہ افیکٹ کرتی ہے۔ پالینیشن کے یہ شہد کی مکھیوں کا ایک فلاور پہ بار بار وزٹ کرنا، یعنی کہ 8 سے 10 مرتبہ وہ وزٹ کرتی ہے، پھر جا کر وہ فروٹ اچھی سائز کا بنتا ہے۔